بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 9، حلیمہ سعدیہ کی آمد اور واپسی۔ بنو سعد کا ایک چھوٹا سا قافلہ مکہ کی طرف رواں دواں ہے۔ اس میں عورتیں زیادہ اور مرد کم ہیں۔ کچھ اونٹوں پر سوار ہیں، کچھ پیدل ہیں، ان کے ساتھ بکریاں بھی ہیں۔ وہ پڑاؤ کرتے اور مویشیوں کو چراتے ہوئے مکہ کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ ان کے اپنے علاقے میں تقریباً قحط سالی ہے، اس لیے جانور کمزور اور اہل قافلہ دبلے ہیں۔ اس قافلے کے آخر میں ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کو لیے ہوئے ایک سفید گدھے پر سوار ہے، جو بے حد مریل سا نظر آتا ہے۔ اس کی رفتار سست ہے اور بار بار پٹنے کے باوجود بھی اس کے قدم بدستور سست ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دبلی پتلی بکریاں ہیں جن کے تھن سوکھے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ان میں دودھ کا نام تک نہیں ہے۔ اس کا خاوند بکریوں کو ہانکتا ہوا آ رہا ہے۔ ان دونوں کے چہرے کمزور ہیں جن پر مایوسی کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ مکہ سے ایک منزل دور ہی تھک ہار کر رہ جاتے ہیں۔ ان کا گدھا اور اونٹ آگے بڑھنے سے عاجز ہیں، اس لیے قافلہ ان کا انتظار کیے بغیر اپنا سفر جاری رکھتا ہے، اور عورت تھکے ہارے لہجے میں کہتی ہے، ہم بڑے بد نصیب ہیں جو منزل کے قریب پہنچ کر پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہمارے ساتھی آج ہی شہر میں داخل ہو کر اچھے اچھے گھرانوں کے بچے دودھ پلانے کے لیے حاصل کر لیں گے اور ہم رہ جائیں گے۔ خدا جانے ہمیں کوئی ملے گا بھی یا نہیں۔ اس کا خاوند نہایت افسردگی کے عالم میں کہتا ہے، ہمارا گدھا کمزور اور بکریاں دبلی ہیں، یہ تیز رفتار قافلے کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ قسمت کی بات ہے، تم کوئی فکر نہ کرو، کسی نہ کسی گھر تک رسائی ہو ہی جائے گی۔ تم عبداللہ کا خیال رکھو جو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے دن رات روتا رہتا ہے۔ عورت کہتی ہے، ہاں، میری چھاتیاں خشک ہو رہی ہیں۔ عبداللہ میرا لاڈلا دودھ نہ مل سکنے کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے، لیکن کیا کریں، اگر مکہ سے کوئی بچہ نہ ملا تو مزدوری کے بغیر ہمارا گزر بہت مشکل ہوگا۔ یہ کہہ کر عورت خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کی نگاہیں اداس ہیں۔ اس کا شوہر بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ ایک رات راستے میں گزار کر دوسرے دن مکہ پہنچتے ہیں۔ ان کے ساتھی شہر کے باہر خیمے لگا کر محو آرام ہیں۔ کچھ عورتیں شہر میں جا چکی ہیں، کچھ خوش و خرم نظر آتی ہیں۔ وہ مکہ کے اونچے گھرانوں کے بچے حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ قریش کے بڑے گھرانوں کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ خود نہیں پلاتی تھیں، بلکہ دیہات سے دائیوں کی جو ٹولیاں مزدوری کے لیے آتیں ان کے حوالے کر دیتی تھیں، تاکہ کھلی ہوا میں بچوں کی پرداخت ہو، وہ صحت مند اور تندرست رہیں اور فصیح عربی بولنا سیکھ جائیں۔ یہ دائیاں اس کے صلے میں منہ مانگی مزدوری پاتی تھیں۔ یہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ دائیاں خود گھروں میں جا کر اپنی خدمات پیش کرتیں اور مائیں اپنی پسند کی دائیوں سے معاملہ طے کر لیتی تھیں۔ اس قافلے کی دائیاں وقت پر پہنچ گئی تھیں، اس لیے انہیں بچے حاصل کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ البتہ ابھی تک اس شہر میں ایک بچہ ایسا بھی موجود ہے جس کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی۔ یہ سیدہ آمنہ کا در یتیم ہے۔ دائیاں امیر گھرانوں کا رخ کرتی ہیں تاکہ زیادہ مزدوری حاصل کر سکیں، لیکن جناب آمنہ تو بیوہ ہیں۔ دائیوں کو ان کے ہاں سے منہ مانگے دام ملنے کی امید
نہیں ہے۔ سردار عبداللہ کا ورثہ صرف 2 اونٹ اور 1 کنیز ہے، اس لیے کسی دائی نے ان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ وہ ایک یتیم بچے کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہوں نے اس کی پرورش کو بے سود سمجھا ہے۔ وہ اپنے اپنے خیموں میں واپس آ کر باتیں کر رہی ہیں اور دیر سے پہنچنے والی دائی سے ٹھٹولے کرتے ہوئے کہتی ہیں، ہم نے تمہارے لیے عبداللہ کا یتیم بچہ چھوڑ دیا ہے، جاؤ اسے تم گود میں لے لو۔ یہ بیچاری ان کی باتیں سن سن کر پریشان ہو رہی ہے۔ اتنے میں اس کا خاوند حارث خیمہ گاڑنے سے فارغ ہو کر کہتا ہے، حلیمہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ حلیمہ، قافلہ 2-4 روز واپس روانہ ہو جائے گا، لیکن میری گود خالی ہے۔ حارث، پھر کیا کیا جائے؟ حلیمہ، خالی ہاتھ لوٹتے ہوئے تو مجھے شرم آتی ہے، میرا خیال ہے کہ اس یتیم کو ہی گود لے لوں۔ حارث، اس یتیم کو لے کر کیا کریں گے؟ اس کا دادا ہمیں کیا دے گا؟ اس کی ماں کے پاس رکھا ہی کیا ہے جو ہمیں دے گی؟ حلیمہ، لیکن خالی ہاتھ لوٹنے سے تو یہی بہتر ہے کہ یتیم کو لے جائیں۔ حارث کچھ دیر سوچنے کے بعد، اچھا تمہاری مرضی، جاؤ تم اسے لے آؤ، ہو سکتا ہے اللہ اس میں برکت دے۔ دوسری عورتیں ان کی یہ باتیں سن سن کر مذاق اڑاتی ہیں، لیکن حلیمہ جناب آمنہ کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ برکہ باہر نکل کر پوچھتی ہے، تم کون ہو؟ حلیمہ، میں بنو سعدیہ کی دایا ہوں۔ برکہ، اندر آ جاؤ۔ حلیمہ اندر داخل ہوتی ہیں۔ سید آمنہ کا روشن چہرہ اسے بہت پرکشش معلوم ہوتا ہے۔ وہ سلام کر کے چوکی پر بیٹھ جاتی ہیں۔ سیدہ آمنہ، کیا تم میرے بچے کو دودھ پلانے پر راضی ہو؟ حلیمہ، ہم غریب ہیں، ہمارے جانور بھی کمزور ہیں، اس لیے ہم بہت دیر سے یہاں پہنچے ہیں۔ اس عرصے میں میرے ساتھ والی دائیوں نے سب بچے لے لیے ہیں، اب میں ہی باقی رہ گئی ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ کا بچہ یتیم ہے، ہمیں زیادہ مزدوری ملنے کی امید بھی نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا ہے کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے اس یتیم کو لے جانا ہی بہتر ہے۔ سیدہ آمنہ کے دل سے ایک ہوک سی اٹھتی ہے۔ سردار عبداللہ کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، بیتے دنوں کی یاد بے چین کر دیتی ہے اور وہ گمسم سی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ برکہ آہستہ آہستہ آپ کا شانہ ہلاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی یہ کیفیت جاتی رہتی ہے۔ برکہ حلیمہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، مالکن حضور کو چھوٹے سردار کی وفات کا سخت صدمہ ہے، جب کبھی ان کی یاد آتی ہے تو ایسی ہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حلیمہ کے دل میں سیدہ آمنہ کی عظمت کا نقش ثبت ہو جاتا ہے۔ ان کی صورت اور سیرت نے اسے بے حد متاثر کیا ہے۔ جناب آمنہ کو 2 روز سے یہ ملال تھا کہ دائیوں نے دوسروں کے بچے تو ہنسی خوشی گود لے لیے ہیں، لیکن ان کے در یتیم کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی ہے۔ انہیں اپنی بیوگی اور اسرت کا شدت سے احساس ہوتا ہے، لیکن حلیمہ کو دیکھ کر رفتہ رفتہ تازگی سی آ جاتی ہے اور اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں، حلیمہ تم اس بچے سے مطمئن رہو، یہ بڑی شان والا ہوگا، تم اسے نہیں جانتی۔ حلیمہ، میں بچے کو دیکھوں تو صحیح۔ سیدہ آمنہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹاتی ہیں۔ حلیمہ چاند سا مکھڑا دیکھ کر بے حد خوش ہوتی ہے اور آگے بڑھ کر بے اختیار آپ کو اٹھا لیتی ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت اور پیارا بچہ ہے، میں نے دوسرے بچے بھی دیکھے ہیں، مگر ان میں یہ بات کہاں۔
ان جیسا پیارا اور صاف ستھرا تو ان میں سے ایک بھی نہیں تھا۔ حلیمہ یہ کہہ کر جناب محمد کو بے اختیار سینے سے لگا لیتی ہیں۔ جناب آمنہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگتا ہے۔ برقع دیوانہ وار لپکتی ہے اور جناب محمد کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہتی ہے، حلیمہ، خدا کی قسم تم نے ایسا پھول سا بچہ کبھی نہ دیکھا ہوگا، کیا تمہیں ان سے بھینی بھینی خوشبو آتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی؟ حلیمہ: ہاں ہاں، ایسی خوشبو تو میں نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سونگھی۔ سیدہ آمنہ: اس لیے تو میں کہتی ہوں کہ میرا بچہ بڑی شان والا ہوگا، تم اسے یتیم سمجھ کر اپنا دل چھوٹا نہ کرو، چند دنوں کے بعد تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ میرا لاڈلا کس قدر بابرکت ہے۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں، میں اپنے بچے کو خدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اس شتر سے جو پہاڑ پر چلتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے شتر پر سوار دیکھوں اور دیکھوں کہ وہ غلاموں اور ماندہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے۔ حلیمہ نے محسوس کیا جیسے اس کا وجدان کہہ رہا ہو، حلیمہ، تیری سعادت اور خوش بختی کا کیا کہنا، تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت لیے جا رہی ہے۔ تیری گود میں جناب محمد ہیں، جن کے ہوتے ہوئے تجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ تجھے ساری کائنات سلام کہتی ہے، تجھ پر سلامتی ہو اور تو کائنات کے راج دلارے کو لوریاں دیتی رہے۔ قافلہ ابھی تک مکہ میں ہی ہے۔ دائیاں اپنے اپنے خیموں میں ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں مہو ہیں۔ ایک کہہ رہی ہے، تم نے حلیمہ کی بکریوں کو دیکھا ہے؟ ان کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں۔ دوسری کہتی ہے، اس کی اونٹنی کا بھی یہی حال ہے۔ ایک خیمے میں چند مرد بحث و تکرار میں مصروف ہیں۔ ایک کہتا ہے، حارث کل دن بھر اپنی بکریوں کو سامنے والی پہاڑی پر چراتا رہا ہے۔ وہاں جھڑبیڑیاں بکثرت ہیں، ان کے پتے کھانے کی وجہ سے اس کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے، میری بکریاں بھی وہاں ہی چرتی رہی ہیں، لیکن ان کے تھن بدستور سوکھے ہوئے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے اپنی بکریوں کو جس باولی سے پانی پلایا ہے، اس میں کوئی خاص تاثیر ہے۔ میں بھی آج شام اپنی بکریوں کو وہاں لے جاؤں گا۔ سہ پہر گزرنے پر ایک آدمی اپنی بکریاں حارث کی بکریوں کے پاس لے جاتا ہے تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ مل کر چرتی رہیں۔ دوسرا شخص شام کو اسی باولی سے اپنی بکریوں کو پانی پلاتا ہے جہاں حارث کی بکریاں پانی پیتی ہیں۔ لیکن غروب آفتاب کے بعد جب دودھ نکالا جاتا ہے تو ان کے منہ لٹک جاتے ہیں۔ امید پر اوس پڑ جاتی ہے۔ ان کے سب اندازے غلط ثابت ہوئے۔ نہ پانی کی تاثیر کام آئی ہے، نہ جھڑ بیریوں کے پتوں نے کرشمہ دکھایا ہے۔ ان کی بکریوں کا دودھ آج بھی معمول کے مطابق ہے، اس میں چند بوندوں کا اضافہ بھی نہیں ہوا ہے۔ ان میں سے ایک شخص دبے پاؤں خیمے میں داخل ہو کر اپنی بیوی سے کہتا ہے، تم ذرا حلیمہ کے ہاں جاؤ اور دیکھو بھلا اس کی بکریوں نے آج کتنا دودھ دیا ہے۔ کیوں؟ وہ پوچھتی ہے۔ ہم نے سارا دن اپنی بکریوں کو اس جگہ چرایا ہے جہاں حارث کی بکریاں چرتی ہیں، اسی باولی سے پانی پلایا ہے جہاں حارث کی بکریاں پانی پیتی ہیں، لیکن ہماری بکریوں کا دودھ آج بھی اتنا ہی ہے جتنا پہلے ہوا کرتا تھا۔ بیوی: میں ابھی جاتی ہوں۔ وہ روانہ ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر کہتی ہے، غضب ہو گیا۔ خاوند: کیوں؟ بیوی: آج تو ان کے تمام برتن دودھ سے لبالب بھرے ہوئے ہیں اور بکریوں کے تھن اب بھی دودھ سے بھرپور نظر آتے ہیں۔ ان کی اونٹنی کا بھی یہی حال ہے۔ حلیمہ کا اپنا بیٹا عبداللہ خوب دودھ پی کر میٹھی نیند سو رہا ہے، حالانکہ اس سے پیشتر وہ رات رات بھر چیختا اور سارا سارا دن روتا رہتا تھا۔
دودھ کی چند بوندیں ہی اسے نصیب ہوتی تھیں، لیکن آج تو ماجرا ہی عجیب ہے۔ وہ یتیم بچہ بھی سیر ہو کر سو رہا ہے۔ حلیمہ اور اس کے خاوند حارث کے چہروں پر مسرت دکھائی دیتی ہے۔ حلیمہ اس قافلے کے ساتھ 3 روز تک مکہ میں رہتی ہیں۔ وہ روزانہ جناب آمنہ کے ہاں آتی ہیں۔ ماں اپنے لاڈلے کے دید سے شاد و کام ہو کر حلیمہ سے باتیں کرتی ہے۔ برکہ ننھے حضور کی بلائیں لیتی اور لوریاں دیتی ہے، اور یوں جناب محمد کی برکت سے سب مسرور دکھائی دیتے ہیں۔ چوتھے روز قافلہ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتا ہے۔ حلیمہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگائے گدھے پر سوار ہے۔ وہ دبلا پتلا گدھا آج قافلے میں سب سے آگے ہے۔ اس کی رفتار میں بلا کی تیزی ہے۔ دوسری سواریاں انتہائی کوشش کے باوجود اس کا ساتھ دینے سے قاصر ہیں۔ اہل قافلہ اس غیر متوقع اور انوکھی تبدیلی کو دیکھ کر حیران ہیں۔ ایک عورت پوچھتی ہے، حلیمہ، یہ کیا وہی گدھا ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی؟ حلیمہ: ہاں وہی ہے، کیا تم اسے پہچانتی نہیں؟ عورت: مگر آج تو بہت تیز بھاگ رہا ہے۔ حلیمہ: ہاں، یہ محمد کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل قافلہ اب اس بات کو بخوبی سمجھ چکے ہیں کہ یہ سب کچھ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا کرشمہ ہے۔ اب انہیں اپنی محرومی کا شدت سے احساس ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ یہ سعادت جس کے نصیب میں تھی اسے مل چکی ہے، کسی کی کوشش کا اس میں کیا دخل ہے؟